اثر کے بعد سونے سے کیا عقل خراب ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو ابن حبان میں آئی ہے. روایت ہے من نام بعد العصر فاختلس عقلہ فلا یلومن الا نفسہ، کہ جو عصر کے بعد سوئے گا اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، عقل کمزور پڑ جائے گی، اور اگر اس کو کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے. یعنی کہ کیوں سویا عصر کے بعد، تو اپنے آپ کو یہ ملامت کرے کہ عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے. یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، اور دیگر علماء کرام بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں. لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، بلکہ اس روایت کو ہمارے علماء کرام نے موضوع تک قرار دیا ہے. کئیوں نے ضعیف جداً قرار دیا ہے، کئیوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور نہ ہم اس روایت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عصر کے بعد سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا گیا اور عقل زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عصر کے بعد سونا منع نہیں کیا. آپ 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی سو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اب اگر ایک روایت آ کر آپ کو کہتی ہے تو اس کو ایک روایت مضبوط ہونی چاہیے کہ جو قرآن کے مطلق کو توڑ رہی ہو، قرآن کے مطلق کو مقید کر رہی ہو. اب یہ روایت سے اگر ہم یہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سونا منع گئے یا برا گئے، نقصان کا اندیشہ ہوتا گئے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العزت نے تو یہ بات نہیں فرمائی، اور کمزور روایت سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اس روایت سے استدلال کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب عصر کے بعد سونا منع ہے. ہاں اگر کوئی طب کے علماء، یہ ماہرین ڈاکٹرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں عصر کے بعد سونا یا فلاں وقت میں سونا تمہارے لیے نقصان دے گے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن آپ بطور حدیث اگر ایک چیز کو بیان کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بات بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ایسی کوئی بھی روایت ہمارے علماء کرام نے قبول نہیں کی گئی. یہ بالکل ضعیف اور موضوع روایت قرار پاتی ہے. امام ابن الجوزی کو اٹھائیے، وہ اپنی موضوعات میں ارشاد فرماتے ہیں لا یصح، یہ روایت درست نہیں ہے. پھر امام ابن الجوزی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے راویوں میں ایک راوی آ رہا ہے خالد، یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے. اس جھوٹے راوی کی وجہ سے اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا. اس لیے نماز عصر کے بعد سونا میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اور کوئی اس کے اندر خرابی وغیرہ لاحق ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں نہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، نہ صحابہ کرام سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے. اگر آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے یا ویسے ہی ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا تو ایک الگ بات ہے، اور تجربہ ہو، مشاہدہ ہو، ڈاکٹرز کہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے. وہ چونکہ تجربے کی دنیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ دین کی طرف جب کسی بات کو منسوخ کریں گے، اللہ کے رسول کی طرف بات کو منسوخ کریں گے تو اس کے لیے صحیح دلیل چاہیے ہوتی ہے. جبکہ یہ روایت ایک موضوع روایت ہے، اور میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر بھی کئی جگہ پر وہ بڑی دھوم مچی ہوتی ہے، جناب عصر کے بعد سونا عقل کو زائل کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. پہلے تصدیق کروا لینی چاہیے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر حضور سے ثابت نہیں ہے تو یقیناً ہمیں اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ الٹا ہمارا ٹھکانہ جہنم بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.